حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا محاصرہ کریں گے اور پھر دجال بھاگتے بھاگتے لط کے مقام پر پہنچے گا، یہ وہ مقام ہوگا جس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ مار کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور آپ ایک اور بات سن کے بھی حیران ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر یہودیوں نے آج ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں جانیں گے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، اور آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہوں گے، کہ نبی تو آپ پہلے کے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور آپ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ کی موت واقع نہیں ہوئی، اور آپ اس وقت آئیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے جب مسلمان بے یار و مددگار مارے مارے پھریں گے اور یہودی ان کا قتل کریں گے، اور مسلمانوں کو کسی مسیحا کی تلاش ہوگی، کسی مددگار کی تلاش ہوگی جو ان کی مدد کرے، اور امام مہدی کے ساتھ جو سہارا بنیں گے اور آپ کو جو سپورٹ کریں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اور ان تمام باتوں سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، آپ دجال کو کیسے قتل کریں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اور آپ کو کیوں یہودیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اللہ نے آپ کو کیسے آسمانوں پر اٹھایا۔ قرآن مجید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کے سامنے اعلان نبوت کیا، تو آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں پرندوں کی شکل بناتا ہوں اور پھر ان میں روح پھونکتا ہوں تو وہ پرندے بن جاتے ہیں، اور میں مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو درست کرتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور پیچھے اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوے اور یہودیوں کا مطالبہ کہ آپ اپنے معجزات کو ثابت کریں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے، اپنے دوست جس کا نام لازر تھا، آپ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کر کے آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن یہودی جن کے دلوں میں بغض اور عداوت تھی، جو یہ بات جانتے تھے کہ ہم ان کے دین کو کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ اس کے بعد ایک نبی جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آئیں گے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کریں گے اور اپنی کتاب کے ساتھ آئیں گے، اور تمہیں ان کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بغض و عداوت میں، حسد میں، انہوں نے ان تمام باتوں کا انکار کیا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، اور ان باتوں کا انکار کر کے آپ کے خلاف قتل کا منصوبہ کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ارادوں کا علم ہوا کہ یہودی کیا چاہتے ہیں، یہ مجھے یقیناً قتل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ندا دی اور اپنے حواریوں کے بارے میں پوچھا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اور وہ چند لوگ جن میں سے 12 یا 19 لوگ تھے وہ پکار کے کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے مددگار اللہ کی طرف، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر جب یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تو انہوں نے ایک شخص جس کا نام تقیانوس تھا اس کو آپ کے گھر میں بھیجا کہ وہ جائے اور آپ کو قتل کرے، اور اللہ نے آپ کی مدد کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ جو تقیانوس تھا، جو آپ کے قتل کے لیے آیا تھا، اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت دے دی، اور جب یہودی اندر داخل ہوئے تو وہ باقی باتیں سوچنے کے بغیر انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ گمان کیا، صلیب پر چڑھا دیا۔ لیکن اللہ کے حکم سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ تمام حالات تھے جن حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دوبارہ ہوگا، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے،
تو آپ مسلمانوں کی مدد کیسے کریں گے؟ دجال کو کیسے ختم کریں گے؟ اور آپ کون کون سے کام اور کریں گے؟ اور آپ کا دور کیسا ہوگا؟ اور آپ کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور شام کی مسجد میں مشرقی منارے پر ہوگا، اور آپ فجر کی نماز حضرت امام مہدی کی تقلید میں ادا کریں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سے عرض کی جائے گی کہ آئیے اور مصلی سنبھالیے اور اس قوم کی امت کی امامت سنبھالیے، تو آپ فرمائیں گے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آیا، اور یہ فریضہ آپ پر ہے کہ آپ ان کے امام ہیں۔ اور پھر جب مسلمان بے یار و مددگار جو کفار کے ظلم سے تنگ آ چکے ہوں گے اور جو لڑ کے تھک چکے ہوں گے، دوبارہ سے تقویت ملے گی، ایک حوصلہ اور جذبہ ملے گا، اور پھر وہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی پناہ لے گا، کسی جھاڑ بوٹی کے پیچھے بھی اگر پناہ لے گا، تو وہ بھی پکار اٹھیں گے اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے مار ڈالو۔ اور مسلمان کرتے کرتے ایسے تمام یہودیوں کو قتل کریں گے۔ لیکن غرقت کا ایک پیڑ ہے، وہ پیڑ ایسا ہے کہ وہ یہودیوں کو چھپائے گا، انہیں سہارا دے گا اور مسلمانوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اور آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ اگر دیکھیں تو یہودیوں نے اپنے علاقوں میں غرقت کے پیڑ کو بکثرت اگا دیا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات سن کے بھی حیرانگی ہوگی کہ انہیں یقین ہے کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہے یہ سب سچ ہے اور یہ سب ہو کے رہنا ہے، اس لیے وہ تمام باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، پر ان میں جو کچھ ان کے بارے میں خلاف آیا ہے، ان کے خلاف وہ پوری سازشیں کر رہے ہیں، طاقتیں اپنی بڑھا رہے ہیں کہ مسلمان ان پہ غلبہ نہ پا سکیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا محاصرہ کریں گے، اور پھر دجال بھاگتے بھاگتے لط کے مقام پر پہنچے گا، یہ وہ مقام ہوگا جس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزہ مار کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور آپ ایک اور بات سن کے بھی حیران ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر یہودیوں نے آج ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ شاید ان کی یہ سوچ ہو کہ وہ فلائٹ لے لے گا اور ان سے بھاگ جائے گا، لیکن یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ وہ قتل ہوگا اسی مقام پر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں اور یہودیوں کے غلط عقیدے کو ختم کر ڈالیں گے اور ان کے سامنے یہ انکشاف کر دیں گے کہ نہ مجھے صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ مجھے مارا گیا، بلکہ اللہ نے مجھے اٹھا لیا کہ آپ آتے ساتھ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ختم کر ڈالیں گے۔ اور ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے، اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج جنہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے دور میں دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، ان کا ظہور ہوگا، جس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے یہ لوگ کون ہوں گے اور ان کا ظہور کب ہوگا اور یہ کیسے فتنہ پھیلائیں گے۔ اور حکم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر پہنچ جائیں، پھر وہ کوہ طور پر جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کرے گا، اور پھر ایک خوشحالی کا دور آئے گا جس میں مسلمان اتحاد، امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم محبت میں رہیں گے، اور پھر مسلمانوں کے کھانے کے لیے اشیاء وافر ہوں گی اور زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ عبادتوں میں مشغول رہیں گے اور اپنے رب کو منائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بہترین دور ہوگا۔ ان تمام حالات و واقعات کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ احادیث میں آتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہوں گے اور آپ کے بال گھنگھرالے ہوں گے، آپ گندمی رنگ اور چوڑے سینے والے ہوں گے اور ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے ابھی غسل کر کے حمام سے نکلیں۔ آپ کی اولاد بھی ہوگی اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ وفات پائیں گے اور روضہ رسول میں آپ کی تدفین ہوگی۔